اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خورشید انور نظامی، استاذ دارالعلوم غریب نواز، مرزا غالب روڈ، الہ آباد، پریاگراج، میں فن ادب کی معیاری کتاب دیوان متنبی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ سبق سیف الدولہ کے غلام یماک کے مرنے پر اس کی تعزیت کرتے ہوئے جو اشعار متنبی نے کہے ہیں وہی چل رہا ہے۔ عبارت ملاحظہ فرمائیے: لا ابقا یماکن فی حشایا صبابتن الی کل ترکی نجار جلیبی۔ ابقا، الابقا باقی رکھنا، البقاؤ باقی رہنا، حشا پہلو، احسا جمع ہے، صبابتن محبت، عاشق ہونا، محبت کرنا، النجارو نسل، اصل، حسب، جلیب غلام لایا گیا، جلبہ، جلبہ، الجلبو کھینچ کر لانا، یعنی ایک غلام کو ایک شہر سے دوسرے شہر جو لے جایا جاتا ہے اس کو جلیب کہتے ہیں۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے: یماک نے میرے پہلو میں ہر ترکی نسل غلام کے لیے محبت باقی چھوڑ دی ہے، یعنی یماک سے جو محبت تھی اس وجہ سے اب جو بھی یماک کی طرح ترکی نسل ہے اس کے لیے میرے دل میں محبت ہے، کیونکہ وہ یماک کا ہم نسل ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے: وما کل وجہ ابیض بمبارک ولا کل جفن ضیق بنجیب۔ وجہ چہرہ، جمع وجوہ، جفنون پلک، جمع اجفان اور جفون، غیقون صفت، تنگ، الضیق تنگ ہونا، نجیب شریف، نجبہ النجابت شریف النص ہونا۔ ترجمہ: ہر سفید چہرہ مبارک نہیں ہے اور ہر تنگ پلک والا شریف ہے، یعنی یماک گورا اور چھوٹی آنکھوں والا اور شریف تھا، لیکن ہر گورے رنگ والا اور ہر چھوٹی آنکھ والا یماک ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے: لئن ظہرت فینا علیہ کآبۃ لقد ظہرت فی حد کل قضیب۔ لغوی تجزیہ: ظہرت الظہور ظاہر ہونا،
الاظہار و ظاہر کرنا، کعبۃن رنج و غم، غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا، ہار، قضیب تلوار، قضب جمع ہے، القضب شاخ کو تراشنا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اگر یماق پر ہم لوگوں میں غم ظاہر ہو گیا تو غم ہر تلوار کی دھار میں ظاہر ہو چکا ہے، یعنی ہم ہی غمگین نہیں ہیں بلکہ ہر تلوار کی دھار سوگ میں مبتلا ہے کہ یماق جیسا انسان اس کو استعمال کرنے والا نہیں رہا۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، وفی کل قوس کل یوم تناضل وفی کل طرف کل یوم رکوبی، کل یوم رکوبی۔ لغوی تجزیہ، قوس کمان، جمع قواس، قوس اقوس، تناضل تیر اندازی کرنا، النضل تیر چلانا، تیر اندازی، ترفن گھوڑا، جمع طروف، یوم دن جمع ایام، رکوب سواری، سوار ہونا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور ہر کمان میں، ہر تیر اندازی کے دن اور ہر گھوڑے میں ہر سواری کے دن، یعنی اسی طرح جب تیر اندازی کے لیے کمان ہاتھ میں لی جائے گی، جب استبل سے گھوڑے سواری کے لیے نکالے جائیں گے تو کمان اپنے چلانے والے کا اور گھوڑا اپنے سوار یماق کا ماتم کرتا رہے گا۔ یعز علیہ، شعر ملاحظہ فرمائے، یعز علیہ ان یخل بعادت وتدعو لامر وهو غیر مجیب۔ یعز العزازت، دشوار ہونا، قوی ہونا، العزت قوی ہونا، یخل اخلال خلل ڈالنا، یخل اخلال خلل ڈالنا، عادت عادات جمع، تدعو الدعوت الدعوت آواز دینا، بلانا، دعوت دینا، امرین کام معاملہ جمع امور، الامر حکم کرنا، مجیب الاجابت جواب دینا، قبول کرنا، الجواب کاٹنا، قطع کرنا، راستہ طے کرنا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اس پر یہ بات دشوار تھی کہ اپنی کسی عادت میں خلل ڈالے اور تو کسی کام کے لیے آواز دے اور وہ جواب نہ دے، یعنی تمہاری بات اس کا جواب دینا ضروری تھا، یہ اس کی عادت تھی، اور اپنی عادت کو بدل دینا اس کے لیے بہت دشوار تھا۔ پھر آج تم اس کو بار بار پکارتے ہو مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، جبکہ یہ اس کی عادت کے خلاف ہے، موت کی یہی مجبوری ہے۔ وَكُنْتُ إِذَا أَبْصَرْتُ لَكَ قَائِمًا نَظَرْتُ إِلَى ذِي لِبْدَتَيْنِ أَدِيبِ۔ ابصرت، الابصار دیکھنا،
अलबसारतो देखना, लिब्दतुन तह बतह जमे हुए बाल, अलबाद लुबूद, अदीब जमा ओदबा, अलअदब चालाक और दानिशमंद होना, अदब वाला होना, अत्तादीब अदब देना, मुहज़्ज़ब बनाना, शाइस्ता बनाना। तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाया, जब मैं उसको तेरे सामने खड़ा हुआ देखता था तो मैं दो झरी लटों वाले एक अदीब को देखता था। यानी यमाक तेरे सामने जब तेरा हुक्म सुनने के लिए मुअद्दब खड़ा रहता था तो महसूस होता था कि एक शेर बबर जिसकी दो घनी लटें उसकी गर्दन पर बिखरी हुई हैं, निहायत अदब से खड़ा है। शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, फ़इन यकुनिल इल्क़न नफ़ीसा फ़क़द तहु फ़मिन कफ़्फ़े मितलाफ़ी नागर्रा वहूबी। अल-इल्क़ो उम्दा चीज़, अल-इल्क़ो अल-इलाक़तो मोहब्बत करना, दिल से चाहना। फ़क़दता अल-फ़ुक़दान गुम करना, खो देना। कफ़्फ़ुन हथेली हाथ, अकफ़ाफ़ वकुफ़्फ़ुन मितलाफ़ बहुत तलफ़ करने वाला। अतल्फ़ो इतलाफ़ तलफ़ करना, दाय करना। अगर्रो अगर्रा शरीफ, अलगुर्रतो शरीफ होना, अलगुर्रो सफ़ेद और गोरे रंग वाला होना, अलगुरूरो धोखा देना, वहूब बख्शिश करने वाला होना, अलवहबो देना, हिबा करना। तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाइए, जिस चीज़ को तुमने खो दिया है वो अगर उम्दा और नफीस चीज़ थी तो ऐसे हाथ से खोई गई है जो शरीफ, बहुत देने वाला और बहुत तल्फ करने वाला है। यानी यह सही है कि यमाक एक उम्दा और बेहतरीन शख्स था जो तुम्हारे हाथों से खो गया। तो ये तसव्वुर कर लो कि जिस तरह तुमने बेशुमार बेशकीमत चीज़ें लोगों को बिला झिझक दे दी है और देने के बाद कभी मलाल नहीं हुआ, उसी तरह ये भी समझ लो कि यमाक जैसी कीमती चीज़ को तुमने किसी को अतिया में दे दिया है, फिर अफसोस और मलाल